منافقین خوش ہوتے تھے، منافقین خوش ہوتے تھے، منافقین خوش ہوتے تھے۔ دونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے تولو، یعنی یہ تو آپ کی مجلس سے روتے ہوئے اٹھ کر جاتے تھے وہ صحابہ جنہیں آپ روک دیا کرتے تھے مدینے میں، اور منافقین اس مجلس سے خوش ہو کر اٹھتے تھے، جی ہاں، اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہماری جان بچ گئی ان حالات کی وجہ سے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو انتظار کرو مسلمانوں کا کیا بنتا ہے، اگر فتح مل جائے تو پھر آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور اگر دیکھتے تھے کہ حالات خراب ہیں اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے تو پھر کہتے تھے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس فتنے سے مقابلہ مت کرو، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یوں مت کرو، دیکھو آپ نے کیا تھا نا یہ ہو گیا۔ کہ نہیں، اب حکم یہ ہے مومن کو کہ اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ بیماری آوے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ موت آوے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کوئی نقصان آ جاوے تو یوں کہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا، ہماری اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا، ہم اس کے فیصلے سے کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ جی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی عمل میں رکاوٹ لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کا اس کے دل میں کیا تقاضا ہے اور اس عمل کے چھوٹنے کا اس کے دل میں کیا غم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جی ہم 48 گھنٹے پیاز کو صبر کر لیں گے لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا بندہ اس وقت اس پانی سے اپنی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے بجائے میری عبادت کے حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ ہے اسی بات ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے پیاس کے فطری تقاضے کو دبا کر یہ اس وقت میرے حکم عبادت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور یہ تیار ہے اندر سے کہ میں 48 گھنٹے پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے جانچ لیا اور دیکھ لیا اور اس کی دل کی کیفیت کو اللہ نے دیکھ لیا تو اللہ تعالی نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ نیچے اترو اور جیل میں داخل ہو کر ان صحابی کے اوپر برسو۔ وہ آسمان سے بادل اترا، جیل میں داخل ہوا، صحابی نے بارش کے پانی سے مان طہورا، صاف ستھرا پاک پانی کرو۔ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے، ہم ایک رکاوٹ لیا میں تمہاری عبادت میں، اس لیے عبادات آنے والی رکاوٹیں وہ عبادت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عبادت آنے والی رکاوٹیں مومن کے دل میں عبادت کا تقاضا جانچنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مومن کے دل میں عبادت کا تقاضا جانچنے کے لیے انہیں کتنا تقاضا عبادت کا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبادت میں اور سہولتیں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سہولت کے زمانوں میں امتحان نہیں ہوا کرتے، سارے امتحانات سخت ہوتے ہیں، امتحانات سب سخت ہوتے ہیں، امتحانات ہمیشہ سخت ہوتے ہیں۔ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں طالب علم سے جس سے دماغ گھوم جائے، مگر تم کوشش کرو صحیح جواب دینے کی۔ بس میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امتحان اور فتنے امراض کی شکل میں، قوانین کی شکل میں پیش آئیں گے، لیکن اس میں عمل کو مقدم رکھنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، بات ساری یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر کامیاب کیا ہے۔ ہمیشہ دعوت عبادت کو جمع مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوگا جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لیں۔ نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوگا
جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کرنے. نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوتا ہے. آگ پھیل گئی مدینہ منورہ میں، تو ذمہ داری 9 ہجری کے مسلمان، 9 ہجری کے مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کی خبر سنتے ہی مسجد آئے. بیماری کی آگ پھیل جاوے تو لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھ جاؤ. وہاں مدینے میں آگ پھیل گئی، بجائے اس کے بھائی باہر نہ نکلو، باہر نہ نکلو کہ آگ پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں، آگ تو پھیلی ہوئی ہے، اس آگ کا دفاع کہاں سے کریں؟ اس آگ کا دفاع کہاں سے کریں؟ اس آگ کا دفاع کہاں سے کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے مسجد آئے اور یہ نہیں تلاش کیا کہ کوئی پرانا بڑا صحابی سید سے پہلے کا مسلمان ہو جس کا ایمان ایسا پختہ ہو اور جس کے اعمال ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں. ظاہر بات ہے کہ بڑے صحابہ، پرانے صحابہ، ان کے اعمال، ان کا ایمان نئے صحابی کے مقابلے میں زیادہ ہوگا نہیں، بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ ایک نیا مسلمان بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے، ایک نیا مسلمان بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت عمل پر کامیاب کرنے والے ہیں. یہ کام کسی پرانے صحابی سے نہیں بلکہ نئے صحابی سے بھی کرایا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذمہ داری سے کہا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. مسجد سے ہر قسم کے عذاب کا مقابلہ کرنا یہ نبی کی اصل سنت ہے. مسجد سے ہر عذاب کا مقابلہ کرنا یہ نبی کی اصل سنت ہے. اگر مسلمان خدا نہ کرے اگر مسلمان خدا نہ کرے اس بات کا تصور بھی لے آیا دل میں کہ مسجد سے بیماری آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. آج یہ ایک سنت کو چھوڑیں گے، یہ کہہ کر کہ اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے، کل کو یہ بیماریاں ان سے فرائض چھڑوائیں گی. دین کے کسی بھی حکم کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس وقت اس سے چھوڑ دینے سے فائدہ ہوگا، چھوڑ دینے سے میں آپ سے ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میری بات یاد رکھنا، باطل اتنا گھاگ ہے اور اتنا ہوشیار ہے کہ وہ مسلمان سے یہ نہیں کہے گا زکات مت دو، روزہ مت رکھو، حج مت کرو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اسے معلوم ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، ان سے روکوں گا تو مسلمان مجتمع ہو جائیں گے اور مقابلے پر آ جائیں گے. میری بات توجہ چاہتی ہے. وہ پہلے ایک سنت کو چھیڑیں گے، میری بات توجہ سے سنو بھائی. وہ پہلے ایک سنت کو چھیڑیں گے اور یہ کہیں گے مسلمان سے کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن مسجد میں نہ پڑھو کیونکہ اس وقت تمہارے آپس سے ملنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے. میری بات پوری توجہ سنو. مسلمان یہ کہے گا ہاں کیا حرج ہے، کیونکہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. جماعت کی نماز سنت ہے، فرض تو ہے نہیں، اور باطل کا فرض کو روک نہیں رہا. تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو مگر گھروں میں پڑھ لو بجائے مسجد میں جمع ہونے کے. سنو توجہ سے بات. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے جمع ہونے سے بیماری بڑھے گی، تو جب یہ بات سب کی بات سمجھ آ جائے گی اور سب اس بات پر جماعت کی نماز کو چھوڑ دیں گے
اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں بیماریاں کم ہوتی ہوئی نظر آنے لگیں گی اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں بیماروں کی تعداد میں کمی نظر آنے لگے گی. تم سب کا یقین یہ بنے گا دیکھو اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو گئی. ارے دوسری بات توجہ جاتی ہے. باطل انتظار میں ہے کہ جب مسلمان پوری دنیا میں اجتماعی طور پر یہ سمجھ لیں گے کہ جماعت کی نماز کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے جماعت کی نماز اجتماعی اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے بیماری کم ہوئی ہے تو وہ یوں کہے گا کہ دیکھو بیماری کے اثرات باقی ہیں لہذا اس سال تم حج نہ کرو. آگے نا بس سنت کو چھڑوا کر اگلا درجہ کس کا ہوگا؟ اس کا. بہت اچھی بات. مگر کیا کریں؟ احساس مردہ ہو چکے ہیں. حال کا مقابلہ حال سے کرنا اور نبی کی سنتوں کو ہلکا سمجھ کر حالت ویسے کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ سنت ہے اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. سنیے مولانا صاحب نے مثال دے کر فرمایا جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے یہ کہا کہ بھئی تمہارے پاس تو میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے. سن رہے تمہارے پاس تو میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے, ہمارے پاس لکڑی ہے نہیں, ہمارا کام لوہے کا ہے. اب تم ہمیں ایک بالش ہمیں لکڑی چاہیے, ارے سنو توجہ سے, بہت اچھی مثال ہے. ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے, تمہیں ایک بالش لکڑی ہمیں دے دو اور چاہو تم اس کے بدلے میں لوہا لے لو, تمہارے بھی کام آئے گا لوہا, لیکن ہمیں ایک بالش لکڑی دے دو. بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ بھئی یہ لوہا ہم سے لکڑی مانگ رہا ہے, اسے ضرورت ہے, اور ہمارے پاس تو جنگل کے جنگل لکڑی کے کھڑے ہوئے ہیں, ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارے یہاں کوئی کمی آ جائے گی؟ جیسے کیا کہوں, اس زمانے کے مسلمان سنتوں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ بہت بھی اور بھی دین کے تو اور بھی کام ہیں, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی اس سنت پر ہی عمل کرے, اور بھی تو کام ہے کرنے کے, یہ نہ صحیح, یہ نہ کرو, یہ کر لو, یہ نہ کرو, یہ کر لو. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ ہاں خود توجہ سننا. وزراء نے کہا نہیں جی, ہم تو ان کو ایک بالش کیا 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے, 1 انچ لکڑی ان کو. بادشاہ نے کہا کیا حرج ہے, ایسی بھی کیا زبردستی اور بخل ہے, وہ بیچارے ایک بالش لکڑی مانگ رہے ہیں اور ان کے پاس لکڑی ہے ہی نہیں, لوہا ہے, ہمارے پاس لکڑی ہے. اگر ہم انہیں ایک بالش لکڑی دے دیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ جی ہاں, انہوں نے لکڑی, ایک بالش لکڑی لوہے کے مطالبے پر دے دی. انہوں نے اس لکڑی کی ہتھی بنائی, آرے میں لگائی, آرے میں لکڑی کی ہتھی لگائی اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. بولو, اتنے چناور درخت کھڑے ہوئے تھے, کہیں سے کٹے بھائی؟ ایک بالش لکڑی سے. اگر وہ کاٹنا چاہتے تو اس کے بعد لوہا تھا, کاٹ لیتے لوہے سے کہ نہیں. اسلام کو جو نقصان ہوگا وہ مسلمان سے ہوگا, باطل سے نہیں ہوگا. اسلام کو نقصان, حضرت کی باتیں نقل کر رہا سب, کیونکہ تم لوگ حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں شوق سے, جو ایسے حالات میں سوچو کہ کیا کرنا ہے. حضرت تو سنا اس نے
وہ ایک بالش لکڑی لے کر اس کو آرے میں لگایا تو کیا بن گیا؟ ہتھی بن گئی، اور اس نے آرے سے جنگل کاٹنا شروع کر دیا۔ کیا کر سکتی ہے لکڑی؟ جی ہاں، لکڑی کر سکتی ہے۔ جب درخت نے شکایت کی، لوہے سے کہا ارے اتنی بے دردی سے تو ہمیں کاٹ رہا ہے، اس نے کہا میں تو تمہیں کاٹ ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو تمہارا ہی حصہ میرے ساتھ ملا ہے، اس سے تم کر رہے ہو، تمہارا حصہ آرا کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس میں ہتھی، تم اتنا سا دین چھوڑ دو، تم اتنا سا دین چھوڑ دو یہ کہہ کے کہ ہاں جماعت سے نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، تم اتنا سا دین چھوڑ دو، ہم دیکھو کیا کرتے ہیں۔ سیدھی بات، یہ موقع استغفار کا، عمل پر جمنے کا، اور یہ موقع امت کو اعمال دعوت اور اعمال عبادت لانے کا موقع ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کسی بھی قسم کی آزمائش سے نکلنے کے لیے یہ موقع دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے، ورنہ شیطان نے اس مایوسی میں ڈال دیا ہے کہ یہ ایک ایسی وبا اور ایسا عذاب ہے جو جس کو ہٹانے کے لیے شیطان یہ کہے گا کہ اس عمل سے یہ وبا پھیلے گی، اس عمل سے، یہ عجیب بات ہے۔ جو اعمال نفوس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے، اور جو اعمال بدن کے اندر سے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تھے، یہ انہی اعمال سے روکیں گے یہ کہہ کر کہ عمل چھوڑو تاکہ بیماری ختم ہو۔ ہم نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ اور ایک مکمل طریقہ زندگی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ بے دینی سے ہی نہیں بلکہ ناقص دین سے بھی حالات آئیں گے، ناقص دین سے بھی حالات آئیں گے، بے دینی سے نہیں بلکہ ناقص دین سے بھی حالات آئیں گے۔ اس لیے دین ایک ایسا مکمل طریقہ زندگی ہے کہ اس کے کسی بھی حکم میں کمی کا آنا یہ پورے دین کو نقصان پہنچائے گا۔ دیکھو کفار نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ بہت پسند ہے، آپ ہر چکر میں اس کا بوسہ لیا کرتے تھے، ہر چکر۔ شیطان بیماریوں کو متعدی بنانے کے لیے، شیطان بیماریوں کو متعدی بنانے کے لیے وہ تمہاری اجتماعی اعمال کو سبب بتلا دے گا۔ شیطان بیماریوں کو متعدی بتانے کے لیے تمہارے اجتماعی اعمال کو سبب بتلائے گا۔ میری بات توجہ سے سمجھنی پڑے گی۔ شیطان بیماری سے بیماری پیدا ہونے کے لیے، شیطان بیماری سے بیماری پیدا ہونے کے لیے تمہارے اجتماعی اعمال کو سبب بتلائے گا کہ اس سبب سے یہ ہو رہا ہے، سبب سے یہ ہو رہا ہے۔ مسلمان یہ کہے گا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی اعمال سے بیماری پھیلتی ہے تو ہم اجتماعی اعمال کسی دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کیوں نہیں مسلمان غور کرتے کہ باطل جو یہ بات کہہ رہا ہے اس سے یہ چاہتا کیا ہے؟ جب دیکھا کفار نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ بہت پسند ہے، اس کا بوسہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو
رسول کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. ہماری شرط پوری کی. کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے سامنے سے گزرا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے جایا کریں. آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو بوسہ. یہ ایک بہت زندہ مثال ہے مسلمانوں کو عمل سے روکنے کے لیے. باطل کا ایک راستہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے. ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آیا, ہلکا سا اس کا خیال آیا کہ صرف انہیں دکھلانے کے لیے, نعوذ باللہ, نبی تو کبائر سے معصوم ہیں تو شرک تو نبی سے ہو, اس کا تصور ہی نہیں ہے, دور دور تک ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی شرک کریں. وہ تو اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے اور امت کو شرک اور کفر سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کو خیال یہ ہلکا سا آیا کہ اگر صرف بغیر دل کے ارادے کے انہیں مطمئن کرنے کے لیے, جس سے کہ یہ سمجھیں کہ ہاں ہماری شرط پوری کر دی انہوں نے, صرف دکھاوے کے لیے, صرف ان کو دکھانے کے لیے اگر ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے ان کے بتوں کی طرف اور پھر یہ مجاہد کا بوسہ لینے دیں تو اس میں کیا حرج ہے. یہ آپ کو ہلکا سا خیال آیا اور اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں, زیادہ سوچا نہیں, یہ ایک لمحے کو یہ خیال آیا اور گزر گیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ذرا سے بھی ان کی بات کی طرف جھک جاتے, اگرچہ یقینی طور پر آپ صرف جس سر کے اشارے سے جھکتے ہیں, دل کے ارادے سے نہیں, اگر آپ صرف سر کے اشارے سے بغیر دل کے ارادے کے ذرا سے بھی ان کی بات کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. وہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو اس موقع پر ثابت قدم رکھا. ولولا ان ثبتناک, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انبیاء پر کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایمان پر اور اللہ کی اطاعت پر قائم رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور ہر ایمان والے پر اللہ کا فضل ہے, ہر ایمان والے پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اور غیروں کی طرف سے اس طرح کے مطالبات پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان پر جمائے رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. لوگ اس پر شکر نہیں کرتے اس لیے کہ وہ نعمت ایمان اور نعمت اسلام کو اصل نعمت ہی نہیں سمجھتے. اللہ نے یہ فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, قریب تھے کہ آپ تھوڑے سے ہلکے سے بغیر دل کے ارادے کے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اس سے پہلے فرمایا کہ اگر آپ ان کی بات کو مان لیتے, اگر آپ ان کی بات کو مان لیں گے تو وہ تو آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی کہہ دی ان کو خوش کرنے کے لیے, اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی کہہ دی ان کو خوش کرنے کے لیے جو بات ہمارے حکم کے خلاف ہے, تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. جی ہاں, اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک غلط خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی ان کی دو چار باتیں مان کر ذرا ان کے قریب ہو, پھر اپنی بات جن سے منواؤ. لو, جب تم ان کی بات مان کے ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے کتنے دور ہو جاؤ گے, پھر تم ان بات جن سے کیسے منوا لو گے؟ سوچے تو صحیح,
کیسی مسلمان کی الٹی سوچ ہے زمانے میں کہ دو چار باتیں ان کی مان کے کیا ہو جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ. جب تم ان کی بات مان کے ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے کتنا دور ہو جاؤ گے. پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے یا تم ان کے حوالے کریں گے؟ سوچو تو صحیح. پھر اللہ تمہیں تمہاری مدد کریں گے، تم ان کے حوالے کریں گے. عجیب سوچ ہے تمہارے کا مسلمانوں کی. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ہمارے ضابطے کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف ان کی کوئی بات مان کر آپ نے ہم پر کوئی جھوٹ گھڑا تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اذن لاتخذوک کا خلیلا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے میں تھوڑا سا کمزور پڑیں، تھوڑی سی نرمی کریں. کفار چاہتے تھے، کفار یہ چاہتے تھے کہ یہ جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے نا مسلمانوں کے اور غیروں کے درمیان، جو تناؤ پیدا ہو گیا، اسی طرح یہ تناؤ ذرا کم ہو جائے. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. کفار یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تناؤ سا پیدا ہو گیا ہے، خاندان کٹ گئے اور بد امنی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی دشمن اور ایک دوسرے پر تلواریں اٹھنے لگی ہیں، تو یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. سنو تو صحیح، یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. دوست بن کر قریب ہو کر رہو، مل جل کر. یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. اس تناؤ کے ختم کرنے کے لیے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اے محمد، تم اکثر اپنے رب کی تعریف کرتے ہو، اپنے رب کی وحدانیت بیان کرتے ہو، ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہو، کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو. کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو تاکہ ہم میں آپس میں تعلقات کیا ہوں، خوشگوار تعلقات بنے. سنو تو صحیح، خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو. ان کا تو ہمیشہ انکار کرتے ہو اور اپنے رب کی ہمیشہ تعریف کرتے ہو. ان کو تم نے بالکل ہی ناکارہ اور بیکار ثابت کیا ہوا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، آپ اسی کو بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو. آپ نے تذکرہ کیا بھی تو ایسا تذکرہ کیا تلک العلا کہ یہ تمہارے بت اس قابل ہیں کہ ان سے کسی مسئلے کی حل کی امید کی جاوے. وہ تو فرماتے تھے جب تک کفر کی ہر شکل کو بت کی طرح ناکارہ یقین نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کو نہیں پہچان سکتے.